تو میرے محترم سامعین، یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جہنمیوں کے احوال کو بیان کیا ہے۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو دروغہ جہنم جو ہے، جو جہنم کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، وہ سوال کریں گے، جہنمیوں سے سوال کریں گے، کیا بات ہے تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ کوئی تمہیں بتانے والا نہیں آیا؟ کوئی تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا؟ تمہارے رشتہ دار جنت میں چلے گئے، تمہارے دوست جنت میں چلے گئے، تمہارے محلے والے جنت میں چلے گئے، تمہارے عزیز و اقارب جنت میں چلے گئے، تو کیا تمہیں نہیں کسی نے سمجھایا؟ تو وہ کہیں گے ہاں، ہمیں سمجھانے والے تو بڑے آئے، ڈرانے والے تو بڑے آئے، ہمیں راستہ دکھانے والے تو بڑے آئے، مگر ہمارے اندر دو بیماریاں تھیں۔ نمبر ایک، ہم نے کسی کی بات سنی ہی نہیں، ہم نے کسی کی بات سنی نہیں ہم نے، اور دوسری ہماری بیماری یہ تھی کہ ہم نے کسی بات کو سمجھا ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہم نے۔ تو یہ بیماری تو کافروں کی تھی کہ حق بات نہ سننا، چلتی چلتی آج ہمارے اندر بھی آ گئی، آئی یا نہیں آئی؟ آج موسیقی سن کے مزہ آتا ہے، قرآن سن کے منہ بگڑ جاتا ہے، اور قرآن کریم کا سننا یہ جنتی روحوں کی غذا ہے، اور موسیقی کا سننا یہ جہنمی روحوں کی غذا ہے، یہ جہنمیوں کی ہے۔ اور قیامت کے دن جو موسیقی سنتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ذوق، چکھو مزہ اس کا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج وقت ہے خدا کے لیے آنکھیں کھولو، آج وقت ہے۔ آج تو موٹر سائیکل چلانے والا بھی وہ شیطان ٹوٹیاں سی کانوں میں لگا کے جا رہا ہے موت کے منہ میں ہے، اور گاڑی کے اندر، بس کہ اللہ نے گاڑی دی اس کے اندر بھی موسیقی چلا کے، اور موسیقی سنتے سنتے مرتے ہیں۔ کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے، بندے بھی مر گئے، گاڑی تباہ ہو گئی، موسیقی چل رہی ہے جی وہاں پر۔ حرام موت ہے یہ۔ جس چیز کو حضور مٹانے آئے، جس چیز سے حضور کو نفرت تھی، وہ مسلمان تجھے اس سے محبت کیسے ہو گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جن چیزوں کو حضور ختم کرنے آئے، افسوس آج ہم انہی چیزوں میں اپنی عزت سمجھنے لگے۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ یہ جتنے بھی ایوارڈ ہیں سارے ان کنجروں کو دیے جاتے ہیں یا نہیں؟ کیوں جی یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے جی، ہے کنجریاں اور کیا ہے، نام بدل گئے، اداکار ہیں جی، فلاں ہے جی، فلاں کو ایوارڈ دیے۔ یہ کیا ان کی خدمات ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے؟ کیا ان کی خدمات ہیں جنہیں تم گولڈ میڈل اور پتہ نہیں کیا سے کیا ایوارڈ دے رہے ہو؟ کیوں جی کوئی ہے ان کی خدمات سوائے کنجر خانے کے؟ تو میرے محترم سامعین، وہ جہنمی کہیں گے، یہ اللہ کا قرآن سورہ ملک ہے، 29واں پارہ ہے، خود جا کے پڑھ لینا۔ فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ جب جہنم کے اندر کوئی جماعت ڈالی جائے گی، ایک تو بہت تھوڑے ہوں گے، گروہ ہوں گے، بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی، ہیں ہاں، بڑے فخر کرتے ہیں جی ہمارا گروہ بڑا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ گروہ در گروہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی، دروغہ جہنم کہے گا انہیں کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا؟ اور وہ جہنمی کہیں گے قالوا بلا، ہاں آئے ڈرانے والے، آئے سمجھانے والے۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس بہت ڈرانے والے آئے، بڑے سمجھانے والے آئے، لیکن ہوا کیا؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔
وہ کہنے لگے جتنے بھی ڈرانے والے آئے ہم نے سب کو جھٹلا دیا، جھوٹ بولتے ہو تم، اور ہم نے کہا کوئی چیز تمہارے اوپر نازل نہیں ہوئی، ایسے ہی ہمیں ڈرا رہے ہو۔ آج بھی کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ایسے اللہ میاں بڑا غفور رحیم ہے، مولویوں کی باتیں ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اللہ نے جہنم بنائی کس لیے ہے؟ اور اللہ نے جنت سے جہنم سے دونوں سے وعدہ کیا ہے، میں نے دونوں کو بھرنا ہے، تو کس سے بھرنا ہے؟ خدا کے نافرمانوں سے۔ تو اس لیے اللہ کے باغی نہ بنے، اس کے محبوب کے باغی نہ بنے، بلکہ فرما بردار بنے۔ اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی ہے، اور جو اللہ کے اور اس کے محبوب کے فرما بردار ہیں ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن سب کا بیڑا اللہ کے فضل سے پار ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا قیامت کے دن بخشش اعمال پر نہیں ہوگی، نیک عملوں پر؟ فرمایا عائشہ قیامت کے دن سب کی بخشش اللہ کے فضل سے ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ اللہ کے فضل سے۔ اما جان نے عرض کیا پھر اعمال؟ تو فرمایا نیک اعمال کی توفیق بھی تو اسی کو ملے گی جس پہ فضل ہوگا۔ نیک اعمال کی توفیق کس کو ملے گی؟ جس پر فضل ہوگا۔ اور اسی کے اوپر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے بات سمجھانے کے لیے۔ ایک نواب صاحب تھے، شہر میں سودا سلف لینے کے لیے آئے، نوکر بھی ساتھ تھا۔ نوکر ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والا تھا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر نوکر ایمان والا ہے، بعض نوکر ماشاءاللہ وہ نواب سے بھی بڑے ہوئے نواب ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ ایمان والا تھا، مغرب کی نماز کا وقت ہے، اس نے کہا حضور اگر 2 منٹ کے لیے ٹھہر جائیں، یہ مسجد قریب ہے، میں 3 رکعت مغرب کے پڑھ لوں۔ تو وہ بگڑا ہوا نواب تھا، کہنے لگا ایک تو تمہاری یہ نمازیں مجھے لے کے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر کے بعد نماز، تھوڑی دیر کے بعد نماز، کیا تماشا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی مہربانی کریں بس یہ جلدی سے 3 فرض پڑھ کے آیا، وضو ہے میرا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پڑھ لو۔ اب وہ گھوڑے کے اوپر کھڑا ہے، گھوڑا باہر مسجد کے دروازے پہ، اور وہ اندر آ کے اس نے 3 فرض پڑھے۔ اس نے دیکھا کہ ابھی بگڑا نہیں ہے، چلو 2 سنتے بھی پڑھ لو۔ اب اس نے 2 سنتے پڑھی، اس نے کہا اس نے آواز نہیں لگائی، چلو 2 نفل بھی پڑھ لوں، پورا ہی ہو جائے کام۔ اب اس نے باہر سے آواز دی ہوئے آجا، آتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا وہ مجھے آنے نہیں دیتا۔ میں نے اندر دیکھا، اندر تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا کون نہیں تجھے باہر آنے دیتا؟ اس نے کہا وہی جو باہر سے تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ آخر وہ کوئی تو ہے نا جس نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر تجھے کھڑا کر دیا اور تجھے اندر آنے کی توفیق نہیں، وہی ہے جس نے میرے اوپر فضل کیا ہے، مجھے اپنے گھر بلا لیا، مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ تم یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہو اپنی مرضی سے نہیں، مولا کے فضل و کرم سے۔ یہ اس نے فضل فرمایا، تمہیں اپنی مصروفیات سے نکالا، دنیا کے دھندوں سے نکالا، اور تمہارے دل میں اپنی محبت ڈالی، اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ تمہیں صبح سے اپنی محبت کی نظر سے دیکھا، اور پھر تمہیں اپنے گھر کے اندر بلایا ہے۔ یہ مولا کا فضل و کرم ہے۔ چھوٹا بچہ روزہ رکھ لے نا، چھوٹا سا بچہ پہلے دن روزہ رکھے، ماں کتنے پیار سے سارا دن دیکھتی ہے، میرے منع نے روزہ رکھا ہے، پیاس تو نہیں لگی، بھوک تو نہیں لگی، پوچھتی ہے یا نہیں پوچھتی ہے؟ اور وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کتنی محبت سے دیکھتا ہے جس کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اسی کا فضل و کرم ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر اللہ کے فضل کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ حق تعالیٰ تمہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کے بیڑا پار فرما دیں گے۔ ورنہ ہم وہ نماز کہاں پڑھ سکتے جو حضور پڑھ کے دکھا گئے؟ ہم وہ نماز کہاں پڑھ سکتے جو حضرات صحابہ کرام نے پڑھی ہے؟ کہاں پڑھ سکتے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پڑھ کے دکھا گئے؟ ہم کہاں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ تو اس کا فضل و کرم ہے، جیسی کیسی بھی پڑھ رہے وہ پھر توفیق عطا فرما رہے ہیں، یہ اسی کا فضل و کرم ہے۔ تو قیامت کے دن سب کا بیڑا اللہ کے فضل سے پار ہوگا، اور اس کے فضل کے امیدوار رہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، سنا دیں آپ کو، او عدل کریں